بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، ہم سب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سبھی حضرات، خواتین و حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی اس کو بیان کروں تھوڑا تھوڑا کر کے، اللہ سب آسان فرمائے۔ تو اس سیریز میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم سب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مسئلے کو سمجھیں اور سمجھ کر حقوق اللہ، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں یہ آپ کے سامنے بیان پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو احکام دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے دیے ہیں، جو احکام دیے ہیں، جو قانون دیے ہیں، ان میں سے دو قسم کے فرائض بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ ایک وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر عائد ہوتی ہیں، جیسے ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ ایسے فرائض اور ذمہ داریوں کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے پر دوسرے کے لیے لازم کی ہیں۔ ایسے فرائض اور ذمہ داریوں کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق اس اعتبار سے زیادہ اہم ہیں کہ ان میں اگر کوتاہی ہو جائے اور بندہ اگر ان کو ادا نہ کر سکے تو صرف توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ ان کو ادا نہ کر دے، یا جس بندے کے حق میں کوتاہی کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ جبکہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق صرف توبہ و استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر بندہ توبہ بھی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دیے بغیر صرف اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، بلکہ ہمیشہ دائمی سزا میں مبتلا رکھیں گے۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، جس کے لیے منظور ہوگا بلا سزا وہ گناہ بخش دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب تھوڑا اچھے سے سمجھیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو بالکل معاف ہی کر دیں گے، بلکہ جس گناہ کو چاہیں گے اس گناہ کو معاف کریں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے اس کو معاف کریں گے، اور جس کو اگر معاف نہیں کیے تو اس کو سزا ملے گی، اور سزا کاٹ کر، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے۔ جب شرک کر لیا ہے تو پھر اس کو کبھی جنت میں جانے کو موقع نہیں ملے گا، لیکن شرک نہیں کیا ہے اور اللہ کے اور کچھ جو حقوق ہیں اس نے ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے، تو
اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو توبہ کے بعد معاف کر دیں گے، یا چاہیں گے تو بنا توبہ کے بھی معاف کر دیں گے، یا چاہیں گے تو سزا دیں گے اور سزا دے کر پھر اس کو جنت میں دیں گے، جنت میں ڈالیں گے۔ تو یہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طرح کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ، یعنی جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے، نہیں چاہیں گے تو سزا ملے گی۔ لیکن شرک چونکہ نہیں کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کے بعد ضرور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن یہ سزا بھی کتنے دنوں تک کی ہوگی ہم نہیں بتا سکتے ہیں، وہاں کی سزا تو بہت سخت ہوگی، اور اللہ جس کو چاہیں گے بغیر سزا کے بھی جنت میں ڈال دیں گے۔ تو خیر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں، اور کبھی کچھ کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگیں، اور اس کے سلسلے میں جو مسائل ہیں سب پوچھ لینا چاہیے۔ نماز وغیرہ جو بھی اگر قضا کر دیے ہیں تو اس کو ادا کر لیں، روزے وغیرہ جو بھی ہیں تو ڈیٹیل میں مسئلے معلوم کر لیں۔ اور اس کے ساتھ اب یہ بھی سمجھیے کہ حقوق العباد، تو حقوق العباد کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، صحیح مسلم میں ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے، کہ اگر کسی شخص کا قرض کسی کے ذمے میں ہے تو جب تک ادا نہ کر دے وہ معاف نہیں ہو سکتا، خواہ کتنا ہی بڑا نیک عمل کر لے، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قرض سے مراد تمام حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ہے، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں اگر کوتاہی کر دیے ہیں تو چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، کتنی نیکیاں کر لیں، جب تک وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، جیسے کسی کا قرض لیے ہیں تو اس کا قرض ادا کرنا پڑے گا، بندے کے کچھ حقوق ہیں، جو بھی حقوق ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا، یا اگر نہیں ادا کر پا رہے ہیں تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور اس سلسلے میں ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، بس اتنی بات سمجھیے کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کیے تو اس سلسلے میں نے بتا ہی دیا، اگر بندوں کے حق میں کوتاہی کیے تو کوشش یہی کرنا ہے، بھرپور 100% کوشش یہی کرنی ہے کہ بندوں کے حقوق کو ادا کر دیں۔ اگر کسی کو گالی دیے ہیں تو اس سے معافی مانگ لیجئے، کسی کا مال لیے تو اس کا مال ادا کر دیجئے، توبہ کیجئے، اس کا مال ادا کر دیجئے، کسی کا اگر قرض لیے ہیں تو قرض ادا کر دیجئے۔ ابھی آپ نے حدیث شریف سنا کہ جو شہید ہوتے ہیں کتنے اونچے درجے پر ہوتے ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن سمجھیے کہ شہید ہونے کے باوجود اگر وہ قرض لیے ہیں کسی کا اور قرض ادا نہیں کیے ہیں تو معافی نہیں ہے۔ کتنی یعنی بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو سمجھیں اور دونوں میں کوتاہی کرنے سے بچیں اور ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔